ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم. تمامی احباب محبت اور پیار کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیو، میں نے آپ کے سامنے صحیح البخاری کی ایک معروف حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے حاضری مدینہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. جو میرے روضہ مبارک اور میرے منبر کے درمیان جگہ ہوگی وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قیامت تک کے لیے ہمیں انسانیت کو اور امت کو گائیڈ کر دیا ہوا ہے. آقا علیہ السلام کا صرف یہ ایک فرمان نہیں، بہت سارے فرامین عالیہ ایسے ہیں جو کہ مستقبل کے لیے تھے، اور اس مستقبل میں آج کا زمانہ بھی جا رہا ہے. لہذا آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا، آپ کو پتا تھا کہ روضہ ہوگا، میری صرف قبر نہیں ہوگی، میرا روضہ بھی ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سبحان اللہ. اس حدیث سے بہت سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں، بہت سارے اعتراضات دھل جاتے ہیں، بہت سارے عقائد اہل سنت پختہ ہو جاتے ہیں. اس لیے حاضری مدینہ ہو اور یہ حدیث ہو. سبحان اللہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے روضہ اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. اور حقیقت میں ہی وہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو پتہ چلا کہ دنیا میں اگر جنت دیکھنی ہو، جنت میں سانسیں لینی ہو، جنت میں وقت گزارنا ہو اور جنت کی بہار لوٹنی ہو تو اس جگہ پر جا کر چند لمحات گزارنے چاہیے. میری چونکہ آج کا یہ اس موضوع پر عمرے کے بعد جو خطاب تھا وہ اس موضوع پر آج کا آخری خطاب ہے. لہذا چند نکتے کی باتیں آپ کی گوش گزار کر کے میں انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کرتا ہوں. تو جب آپ مدینہ طیبہ جائیں، وہاں جا کر عجز و نیاز کے ساتھ رہیں، مٹ کر رہیں، مٹ کر. آپ چاہے کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں یا کسی بڑے طاقتور قبیلے اور خاندان سے آپ کا تعلق ہے، یا پھر آپ بہت بڑے کوئی بزنس مین ہیں یا دنیا کے بادشاہ ہی کیوں نہیں ہیں، آپ مدینہ پاک میں صرف آقا علیہ السلام کے ایک امتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ جو بھی ہیں اپنے گھر ہوں گے، مگر آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کچھ نہیں ہیں. یہ کیفیات اپنے اوپر طاری کر کے اور ان فیلنگز کو محسوس کر کے مدینہ پاک میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگ جب مدینہ پاک جاتے ہیں تو پروٹوکول مانگتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ روحانی ہوں یا علمی لوگ ہوں. وہاں وہ طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں پروٹوکول ملے، اور جن کو مل جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا. نہیں، آپ نے مدینہ میں پروٹوکول لے کر کمال نہیں کیا، آپ نے اپنی جہالت کا مظاہرہ کیا ہے. آپ نے مکہ پاک میں پروٹوکول لے کر کوئی کمال نہیں کیا.
آپ پرلے درجے کے گھٹیا انسان ہیں کہ اللہ کے گھر میں بھی آپ کو پروٹوکول چاہیے اور اللہ کے نبی کے در پہ بھی پروٹوکول چاہیے. آپ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مانگتے ہیں، جو طلب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لہذا ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جس رب کی بارگاہ میں، جس بیت اللہ شریف کی طرف ساری انسانیت مسلمان جھکتے ہیں، اربوں مسلمان اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں. اربوں مسلمان، آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں کم از کم 2 ارب مسلمان ہیں. تو اربوں مسلمان جس طرف رخ کر کے جھکیں اور اس گھر کے مطاف میں اللہ تعالیٰ آپ کو حاضری کا شرف دے دے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہاں جا کر کوئی کہے کہ 15-20 پولیس والے میرے ارد گرد ہوں اور ان کے حصار میں طواف کروں. آپ جاتے ہیں کیا لینے گئے ہو؟ اب بیت اللہ کو آپ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں کچھ لوگوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، وہ الگ معاملہ ہے. میں جان بوجھ کر شوخی دکھانے کے لیے پروٹوکول کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں اندر شوخی دکھانے کے لیے، سعادت کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے. حالانکہ بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں. میں ایسی کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کے اندر گئے، وہاں نمازیں پڑھی، حتیٰ کہ بیت اللہ کی چھت پر بھی نمازیں پڑھی، اور ان کا حشر بہت برا ہوا. اچھا نہیں ہوا، انجام اچھا نہیں ہوا، حشر بہت برا ہوا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بیت اللہ میں نمازیں پڑھنے والا، بیت اللہ کے اندر جا کے، بیت اللہ کی چھت پر جا کر نماز پڑھنے والا انسان ذلیل و رسوا ہو جائے مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد، اسے تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اتنا اچھا انسان تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کے لیے تو گیا ہی نہیں، وہ تو شوخی کے لیے گیا تھا، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے گیا تھا کہ میں بڑی نیک چیز ہوں اور اچھی چیز ہوں. نہیں، اس لیے ہمیں اپنے انجام کی فکر میں رہنا چاہیے ہمیشہ کہ یا اللہ انجام اچھا کر دینا. پنجابی میں ایک قول ہے کہ بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. یہ پرانی مثال ہے، نئے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، مگر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پرانے زمانے میں، آج بھی عرب کے ایریا میں بھی ایسا ہوتا ہے، پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یہاں ان ایریاز میں بھی ہوتا تھا کہ پانی بھرنے کے لیے گھروں کی بیٹیاں، عورتیں، فیمیل پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی. تب یہ سٹیل کے برتن نہیں ہوتے تھے، مٹی کے برتن ہوتے تھے. تو مٹی کا گھڑا ہے وہ اٹھایا ہوا ہے اور سر پہ رکھا ہوا ہے، اور دوسرا اٹھایا ہوا ہے وہ ادھر بغل میں دبایا ہوا ہے، یا صرف ایک ہی ہے. تو قدم پھونک کے چلتی ہے کہ میں بھرنے کے لیے آئی ہوں، تو گھر پانی پہنچانا ہے تاکہ پینے کے کام آئے. تھوڑا سا قدم بدکا نہیں، تھوڑا سا پنجابی میں کہہ رہے ہیں ٹھڈا لگا نہیں، تھوڑا سا جو قدم ہے وہ ڈگ مگایا نہیں، پانی کا بھرا ہوا گھڑا نیچے آئے گا، پانی بھی ضائع اور گھڑا بھی ٹوٹ جائے گا اور آنے کا مقصد ختم. تو دانا لوگوں نے کہا کمال یہ نہیں کہ آپ آ گئے ہو کنویں پر، یہ بھی اپنی جگہ کمال ہے، اور یہ کمال نہیں کہ آپ نے گھڑا بھی بھر لیا ہے، بہت ساری دنیا کھڑی ہے، آپ کی باری آ گئی آپ نے بھر لیا. ایک کمال یہ بھی ہے، مگر اگلا کمال یہ ہے کہ آپ سر پہ اٹھانے کے قابل بھی ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری کہ نہیں، تو آپ نے اٹھا لی، یہ بھی بڑی بات ہے. پر آخری جو سب سے بڑی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ جس کے لیے گھڑا بھرا تھا اس تک پہنچا ہے کہ نہیں. جن کے لیے گھڑا پانی کا بھر کے سر پہ رکھا تھا کہاں تک پہنچا ہے کہ نہیں. اگر پہنچا ہے تو بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. جس کو منزل مل گئی، جس کو مقصد مل گیا، جس نے پانی گھر پہ پہنچا دیا وہ کامیاب ٹھہری، اور جس کا رستے میں ڈل گیا، رستے میں
برتن ٹوٹ گیا، رستے میں ہی پاؤں بدک گیا، اس کا وقت کے سوا کچھ نہیں، دکھ کے سوا کچھ نہیں، نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے حرمین میں پروٹوکول کوئی نہ مانگے بندہ کوئی، چاہے وہ پاکستان کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ جوتے اتار کے جاؤ، یہ تو وہ جگہ ہے، عاجزی کے ساتھ جاؤ، یہ تو وہ جگہ ہے۔ اور میں نے پوری دنیا سے مثالیں ہیں ہمارے پاس کہ جن لوگوں نے سیاسی وڈیرا پن دکھاتے ہوئے، تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کے اندر حاضری دی تھی، وہ ذلیل و رسوا مر گئے تب بھی، اور جو زندہ ہیں وہ بھی۔ کیوں؟ بیت اللہ کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے، وہاں جانے کے لیے تو وہ بابا جی تم لوگوں سے افضل ہیں، وہ بابا جی جو چولستان کے ہیں یا بلوچستان کے، وہ 7-8 سال بکریاں چلاتا رہا، پیسے جمع کرتا رہا، پھر بزرگوں والا لباس پہن کے وہاں چلا گیا، اور پھر مدینہ محمد خضرا کی طرف جاتا ہے، پھر واپس پلٹ آتا ہے۔ پھر ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں، آقا جدا ہونے کا دل نہیں کر رہا، آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، اور ہاں آقا تو یہاں بیٹھ کر بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر تو آپ ان کی بارگاہ میں لائیو حاضر ہوتے ہیں، ہم بھی لائیو یہاں بھی ہیں، مگر یہ اور سٹائل ہے، جب در پہ ہیں تو پھر یہ اور سٹائل ہے۔ تو جو منگتا ہے، جو امتی ہے، وہ منگتا بن کے جائے تو توڑ چڑھتی ہے، نہیں تو نہیں چڑھتی۔ اس لیے یہ نوجوان جو میرے آپ سن رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں سامنے، آپ کو بتاؤں آپ کی زندگی میں ایسے بہت سارے مراحل آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا، پروٹوکول بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، پر اپنی اوقات یاد رکھنا ہمیشہ۔ اور اوقات کیا ہے کہ آپ جس بھی مقام پر ہوں، آپ اپنے گھر خاندان کا رکھ رکھاؤ اور اپنے ایریا کے معاملات کبھی نہ بھولیں، اسے اوقات یاد رکھنا کہتے ہیں۔ اور جو بھول جاتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے، اچھا انجام نہیں ہوتا۔ اس کی ڈھیر ساری مثالیں ہیں۔ تو جب آپ مدینہ پاک جائیں، پروٹوکول لگیں، ایک دوسرا جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں۔ تیسری بات، اپنے پاس جائے نماز ضرور رکھیں، کیونکہ ایسا بہت دفعہ ہوگا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کے پاس جائے نماز نہیں ہے اور جماعت کھڑی ہوگی ہے، یا پھر نماز کا وقت ہے اور آپ کے پاس جگہ ہی نہیں اور آپ ترلے لے رہے ہیں، اس لیے جائے نماز پاس ہونا ضروری ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب وہاں پر آپ کے پاس جمعہ کا دن آ جائے، جمعے کو فجر کے بعد یا سورج نکلنے کے بعد سونے کی عادت کو چھوڑ دیں، مدینہ میں یا مکہ میں جمعے کے دن فجر کے بعد سے ہی جمعے کی تیاری شروع کر دیں، اور 12 سے 12:30 بجے اگر خطیب نے ممبر پہ بیٹھنا ہے تو آپ کو 9 بجے حرم میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو حرم مدینہ ہو یا حرم مکہ ہو، وہاں پر مسجد نبوی کو، مسجد حرام کو حرم کہتے ہیں، لہذا آپ کو حرم میں ہونا چاہیے 9 بجے، تاکہ آپ کے اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکیں اور آپ کے جانے کا مقصد پورا ہو سکے۔ وہاں پر اکثر پاکستانی بھاگ رہے ہوتے ہیں 11:30 بجے، ادھر 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 ادھر، افراتفری مچائی ہوئی ہوتی ہے۔ بھائی نہ سوتے، نہ لیٹ ہوتے، کیوں لیٹ ہوئے ہو؟ اتنی دور سے جو گئے ہو، کس لیے؟ یہاں پر بھی ادھم مچانے کے لیے؟ تو تہذیب کے دائرے میں رہ کر حرمین کی حاضری دینا ضروری ہے، افراتفری میں نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں رمضان المبارک میں جب جاتے ہیں تو افطاری بٹ رہی ہے، کھانا بٹ رہا ہے، کھجوریں مل رہی ہیں، اور بھی چیزیں مل رہی ہیں، تو جو بانٹ رہا ہے اسے چھینتے ہیں۔ بھائی آپ لاکھوں روپے لگا کے گئے ہوئے ہو، اندر کا بھوکا پن ابھی بھی نہیں مرا، لاکھ روپے لگا کے اپنی چیز لے لو اور لے کے خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی بانٹ دو، بجائے اس کے کہ دوسروں سے چھینو، بھوکوں کی طرح، بھکاریوں کی طرح۔ آپ اللہ کے نبی کے در کے بھکاری ہیں، لوگوں سے چھیننے نہیں گئے، وہاں پر جھپٹنے نہیں گئے، یہ اس در کی بے ادبی ہے، اور ایسی بے ادبی مت کرو۔ اور جو کرتے ہیں شدید غلط ہے، وہ اپنے رستے میں روڑ کے آ جاتے ہیں، کھجوروں کی ڈبی کے لیے یا تھوڑے سے پانی کی بوتل کے لیے، ایک ڈبل روٹی کے لیے، ہرگز نہیں۔ اپنا اندر بھر کے جاؤ، اندر بھرا ہوا ہو تو بندہ اس طرح کی
تھکی ہوئی حرکتیں نہیں کرتا. تو ڈھیر سارے ایسے لوگ تھے. یہ صرف ہمارا حال نہیں، پوری دنیا سے لوگوں کا یہ حال ہے. کھانے میں لنگر میں تو پوری دنیا کے لوگ جو ہے نا کھانے کا ٹائم جاہل بن جاتے ہیں، چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ ہو چاہے یہاں پر. غلط ہے، ایسا مت کرو. اندر کو سیر کر لو، اندر کو بھر لو تاکہ حوث نہ رہے، طلب رہے. کیونکہ وہ ہوتی ہے، وہ بھوک لگی ہو تو طلب تو ہوگی. حوث نہ رہے، طلب ہوگی تو طلب جتنا ہی لوگے، اور حوث ہوگی تو بہت سارا اکٹھا کر کے اپنے اوپر بوجھ ڈال دو گے اور پھر وہ فائدہ بھی نہیں دے گا، ضائع ہو جائے گا. پھر جب آپ نماز پڑھیں تو ہر نماز کے بعد مسجد نبوی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں، ہر نماز کے بعد. اور پھر 2-3 نمازوں میں تو دروازہ کھلا نہیں ہوتا سنہری جالیوں کے سامنے حاضری دینے کے لیے. اسے کہتے ہیں مواجہ شریف. سنہری جالیوں کے سامنے کی جو جگہ ہے اسے مواجہ شریف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا سارے. مواجہ شریف، میم واو الف جیم ہے پھر ہے. مواجہ وجہ سے بنا ہے، چہرہ. تو مواجہ وہاں پر 3 رخ انور ہیں، آقا علیہ السلام کا، سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا فاروق اعظم کا. تو وہ اس لیے جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے پیارے رخ انور آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے اسے مواجہ کہتے ہیں. آپ ان کی آنکھوں کے سامنے، آپ ان کے چہرے کے سامنے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. سنہری جالیوں میں پردہ بیر اور آپ کے لیے، ایون جنوں کے لیے بھی نہیں، عظیم ہستیاں پر عظیم ہیں، اس لیے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. وہاں پر عجیب حرکتیں نہ کریں. لوگ وہاں پر صرف جاتے ہی سیلفی بنانے کے لیے، جاتے ہی ویڈیو بنانے کے لیے. ارے بھائی آپ بنا لیں، کسی اور سے بنوا لو. پر جو اس بڑی بارگاہ کا، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو ہونی چاہیے، سنہری جالیوں کے سامنے آپ کی تصویر ہونی چاہیے، جنت البقیع میں آپ کی تصویر ہونی چاہیے، بیت اللہ کے سامنے آپ کی ویڈیو یا تصویر ہونی چاہیے، تو جو چیز صحیح طور پر جائز ہے میں اس پر کیوں فتویٰ لگاتا ہوں؟ جائز ہے، ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بنواؤ، پر تہذیب کے دائرے میں رہ کر. اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ یادیں محفوظ کرنے کی اجازت دی ہے اسلام میں، مگر بد تہذیبی کے ساتھ نہیں کی. بہت سارے لوگ ان چیزوں کے خلاف ہیں. حرم کے سامنے ویڈیو اور سنہری جالیوں کے سامنے تصویر، بیت اللہ شریف کے سامنے تصویر، بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہیں. تو یہ سکا خشک صوفی پن ہے، خلاف ہو جانا نہیں. کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر گئے ہیں، آپ اس وہاں کی ہسٹری میں آپ کو ہونا چاہیے. اور پہلے تو لوگ لکھ کر بتایا کرتے تھے میں مدینہ تھا، اب تو تصویر کے ذریعے آپ اور زیادہ اچھے انداز میں بتا سکتے ہیں. مگر ہر جگہ تصویر لینا ہی مقصد نہ ہو، مقصد در یار کی حاضری ہو. اور کوئی ایک آدھ دفعہ آپ کی یادداشت کوئی دوست وہ کیپچر کر لیتا ہے تو یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے. یہ انداز اپنائیں جب بھی مکہ میں جائیں یا مدینہ میں جائیں. اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے، ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا. پھر نمازیں حرم میں پڑھیں. کوشش یہ کریں کہ مدینہ میں کم از کم ایک قرآن مقدس آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے. اور ایک قرآن کا مطلب ہے وہاں پر 50,000 بار قرآن پڑھنا. جب مکہ میں جائیں تو حرم مکہ میں یا مسجد حرام بیٹھ کے ایک قرآن ضرور مکمل کریں. کیونکہ آپ چاہے 14 دنوں کے لیے گئے ہیں یا 21 دنوں کے لیے یا مہینہ کے لیے، تو اتنا ٹائم ضرور نکالیں کہ آپ ایک قرآن پاک مکمل کر سکیں. تو وہاں پر مکہ میں ایک قرآن پڑھنے کا مطلب ہے 1,00,000 بار الحمد سے والناس تک پڑھنا، اور یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے. پھر جب آپ مدینہ پاک جائیں تو مسجد عصر کے بعد یا فجر کے بعد جنت البقیع میں ضرور جائیں. وہ قبرستان ہے جنت البقیع. کیوں؟ جس نبی علیہ السلام کے در پہ آپ حاضر ہیں نا، اس نبی علیہ السلام کا خاندان جنت البقیع میں دفن ہے. دنیا کے سارے غوث، ولی، ابدال، قطب، سب دربار ان کی قدموں پہ قربان. کیونکہ جنت البقیع میں سیدہ زہرا پاک صلی اللہ علیہ کا مزار ہے، سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا مزار ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے مزارات ہیں اور ان کی قبور مبارک ہیں، اور صحابہ کثیر صحابہ کرام کے مزار ہیں. وہاں کی حاضری ضرور دیں. اور اگر آپ سمجھیں کہ یقیناً میری دعا قبول ہو تو سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں حاضری دے کر، ان کا واسطہ دے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں، فوری سنی جائے گی.
کیونکہ آقا علیہ السلام چاروں بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، پر لاڈلی بیٹی سے یہ تظاہرہ ہیں آقا علیہ السلام ان کی نہیں موڑتے، عالم روحانیت میں بھی نہیں موڑتے۔ یہ بارہا دفعہ کا مشاہدہ ہے۔ پھر آپ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار کی حاضری ضرور دیں۔ شہدائے احد کی جگہ ہے، احد پہاڑ کے پاس مدینہ پاک میں بالکل قریب ہے، آپ ٹیکسی لے کے 10 ریال دے کے وہاں جا سکتے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیں۔ روحانی طور پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ گورنر مدینہ ہیں، آج بھی روحانی طور پر ان کی بارگاہ میں حاضری دیں کہ سارے معاملات آپ کے سیدھے ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی، اور جو احد کے شہداء ہیں ان کے مزارات پر بھی ضرور جائیں، کیونکہ وہ ہیں کہ جن کے لیے آپ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشش کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، احد والے سارے بخشے ہوئے ہیں۔ اور یہاں ہم کسی اللہ کے نیک بندے کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہم پر رحم فرمائے گا۔ یس، یہ یقین حدیث کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے، پر اب آپ وہاں پہنچے ہوئے ہیں جو ڈائریکٹ جنتی ہیں، ان کے لیے سارے ثواب کریں گے، ان کی سفارش ڈال کر اللہ سے مانگیں گے، آپ کا شمار بھی نہ صرف بخشے ہوئے میں ہو جائے گا بلکہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اسی طرح جتنی بھی مدینہ پاک کی حاضریاں ہیں اور زیارات ہیں وہ ضرور کریں۔ مدینہ طیبہ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زیارات کروانے والے ہیں، آپ تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیں کوئی بات نہیں، کہیں اور بھی تو لگ جاتے ہیں نا، وہاں لگ گئے تو کوئی بات نہیں، ہر جگہ کی زیارت کریں، کیونکہ یہ جتنی بھی جگہیں ہیں مدینہ میں یا مکہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شعائر اللہ فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فرمایا نا قرآن پاک میں، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کیونکہ وہاں اللہ کی گلیاں حضرت حاجرہ کے قدم لگے تھے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی ماں ہے ان کے قدم لگنے والی جگہ اللہ کی نشانی ہے، تو جو امام الانبیاء کی ماں اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد کی نشانیوں والی جگہ ہیں، ان کے گھر، ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کے آنے جانے کی جگہیں، اور ان کے سفر کی جگہیں، ان کے استعمال کی چیزیں، ان کے مبارک کپڑے، ان کا مبارک لباس، ان کا مبارک امامہ، ان کا مبارک نالین اور ان کے پیالے، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں قرآن کی آیت کی روشنی میں، ان سب کی زیارت کرو۔ جس طرح مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور نبی علیہ السلام کے ازواج اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ان کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی اللہ ہی کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، کیا تعظیم، وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو تعظیم کرتا ہے، لفظ ہے تعظیم کا، یہ بھول جائیں کہ کوئی فتویٰ لگائے گا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، کوئی اعتراض کرے گا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، جو اس طرح کی زیارات کو ڈی ویلیو کرے گا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، نہ وہ جاہل ہے جو تعظیم نہیں کرتا یا ان کو وہ امپورٹنس نہیں دیتا جو اللہ نے دی ہے، وہ جاہل ہے، وہ گنہگار ہے، وہ خطا کار ہے، وہ بھولا ہوا ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ بس سب کچھ وہاں روڑ کے آ گیا، ان رڑے ہوئے ہونے میں آپ کا شمار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے بندوں کی نشانیوں کی تعظیم کرے، ادب کرے، عزت کرے، زیارت کرے، وہاں جا کر دعا کرے، اس کا صدقہ دعا کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، صرف وہی دل کا متقی ہے۔ سبحان اللہ، دل کا متقی دیکھنا ہو تو وہ انسان با ادب ہوگا، اور جو با ادب نہیں ہوگا وہ دل سے منافق ہوگا، بظاہر جتنا مرضی مومن بنا پھرے۔ یہ قرآن کی کسبٹی ہے۔ آخری بات، جب آپ وہاں دن گزار لیں اور آپ نے واپس آنا ہو تو آقا علیہ السلام سے اجازت لیے بغیر واپس نہ آنا۔ اب آپ کہیں گے اجازت کیسے ہوگی؟ بالکل بتاتا ہوں، آپ نے جس بھی وقت واپس آنا ہے، اکثر لوگ فجر کے بعد یا پھر مغرب کے بعد واپس آتے ہیں، زہر کے بعد بھی آتے ہیں، تو فجر آپ وہاں پڑھ لیں اگر آپ نے زہر کے بعد آنا ہے تو حرم مدینہ میں فجر پڑھیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنسوؤں کے ساتھ آخری حاضری دیں، پتہ نہیں دوبارہ جانا نصیب ہوگا ایسے۔ اور اگر آپ کہیں میں دولت مند ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں مشہور بندہ ہوں، میں سیاسی بندہ ہوں، میں تو چلا جاؤں گا، یہ کون سا مشکل ہے، تو دبئی چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، مدینہ جانا کون سا مشکل ہے، یہ تیری خوش فہمی ہے۔ صحیح بات، میں بنتا ہے نا چیز ایسے ڈھیر سارے لوگوں کو جانتا ہوں
امتی ہیں جو دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، پر مدینے جانا نصیب نہیں ہوتا۔ اچھا اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ جانا نہیں چاہتے، نہ وہ روتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں، ویزا لگواتے ہیں، ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جو مدینہ گئے تھے بات بات پر اعتراض کرتے تھے، ابھی نہیں ٹھیک تھے، ابھی نہیں ٹھیک تھے، ابھی نہیں ٹھیک، ابھی نہیں ٹھیک تھے، ابھی نہیں ٹھیک، اعتراضات کی بھرمار۔ زیادہ سیاح بن گیا نا، جو بندہ زیادہ سیاح بنتا مار کھاتا ہے۔ عاجز بن جاؤ، اگنور کرو، اللہ تمہیں اگنور کر رہا ہے، تمہاری غلطیوں کو اگنور کر رہا ہے، تم کیوں ٹھیکیدار دوسروں کے؟ ہمیں اپنی زندگی میں یہی کرنا چاہیے۔ لہذا 30 سال ہو گئے ہیں، ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، نہیں جا پا رہے۔ اب آ کے کہتے ہیں ہم پر کوئی جادو تو نہیں ہو گیا؟ علامہ صاحب، پیر صاحب استخارہ کرو، وہ دعا کرو، کچھ کرو، خدا کا واسطہ دے۔ ہاں آپ کے ساتھ ویزا لگوانا چاہتے ہیں، شاید ہمارا آپ کے ساتھ لگ جائے۔ حتیٰ کہ میں کیسے حاجی صاحب کو جانتا ہوں ادھر پنڈی سے، انہوں نے اس طرح اعتراضات کیے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، مگر ایک بات بتا رہا ہوں، وہ بھی بغیر نام لیے، اتنی اس بارگاہ سے راندا گیا ان کو کہ مدینہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر ان کے ڈاکومنٹس بالکل کلیئر تھے، سب کچھ تھا، وہاں سے پھر واپس لوٹا دیا گیا، مدینہ ایئرپورٹ سے واپس لوٹا دیا گیا، 8 گھنٹے وہاں بٹھا کر۔ آپ اندازہ کریں، مدینے جانے کے لیے آپ کو دل کی عزت اور تقوی چاہیے ہے۔ پیسے نہ بھی ہوں تو وہ پہنچاتے ہیں، اور پیسے ہوں تو مان نہ کریں، یہ نہ کریں میں کہیں میں جا سکتا ہوں۔ میں ایسے بندے کو بھی جانتا ہوں کہ جو مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، آقا علیہ السلام کے در کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ حیران کن باتیں کہ وہ جزاک نبی علیہ السلام، وہ بندے ابھی بھی زندہ ہے جن کی بات بتا رہا ہوں، 8 دن ہو گئے، رو رہا ہے۔ اچھا میں نے پوچھا بھائی کیوں؟ کہتا ہے جب بھی باپو السلام سے مواجہ شریف کے سامنے جانے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، مجھے کوئی نہ کوئی بیماری آن لیتی ہے، ٹانگ میں درد ہو جاتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھے درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں، میں ہوش میں نہیں رہتا، مجھے ہسپتال لے کے جانا پڑتا ہے، اور میں وہاں قدم اٹھاتا ہوں، اٹھتا نہیں۔ میں نے ویل چیئر والے کو کہا خدا کا واسطہ ہے تم 100 ریال لے لو مجھ سے، حالانکہ 10 ریال بھی نہیں لگتے، 100 ریال لے لو، 500 لے لو، مجھے معاہدہ شریف کی ایک حاضری کروا دو۔ کوئی مانتا ہی نہیں، جو مانتے ہیں کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے، وہ اس طرف جا ہی نہیں پاتے۔ میں نے کئی لوگوں کو کہا مجھے اٹھا کے لے جاؤ، اگلا بندہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ زندہ بوجھ رہے ہیں جو وہاں ہوتے ہیں، اس لیے اب آپ وہاں جا کر اگر کہیں میں جا سکتا ہوں، اتنی مجال ہے، کبھی نہیں سوچنا، آج اسی سے رہنا ہے، وہ اللہ کے نبی کا در ہے، عام بات نہیں ہے۔ ہاں حتیٰ کہ میں نے اسے کہا بھئی آپ ایسا کریں، آپ سیدہ پاک کی بارگاہ میں جائیں، جنت البقیع میں جاؤ، ان کی بارگاہ میں عرض کرو، رو رو کے عرض کرو، اے سیدہ زہرا آپ کے بابا ناراض ہیں، مجھے نہیں پتا کہ غلطی کیا ہے، زیادتی ہوئی ہوگی، کسی کوئی غلطی ہوگی، آپ کے بابا ناراض ہیں، مجھے معافی لے دیں، اور 2 رکعت نماز توبہ نماز مغرب کے بعد پڑھنا، پھر جانے کی کوشش کرنا، ہو سکتا ہے تیری بات بن جائے۔ وہ گئے عصر کے بعد سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ، رو دھاڑے مار مار کر وہ روتا رہا، سیدہ پاک کرم کر دینا، میں حاضری دینا چاہتا ہوں، اگر میں یہاں آ کر بھی بغیر معاہدہ شریف پر سلام کی واپس لوٹ گیا، مار دوں گا میں اپنے آپ کو، میں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ تو غلطی تو ہوئی تھی، میں یہاں بتانا نہیں چاہتا، غلطیاں ہوئی تھی، مگر ان میں مین غلطی یہ ہے اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، ادب کے دائرے سے نکل گیا۔ تو پھر وہی ہوا، سیدہ پاک کی بارگاہ میں گیا، پھر نماز پڑھی، پھر توبہ کی، توبہ کے بعد معاہدہ شریف کی طرف قدم اٹھایا، وہ قدم جو سینکڑوں بار اٹھا چکا تھا پر نہیں اٹھتا تھا، وہ قدم اٹھے، سبحان اللہ، اور جب اٹھے تو پھر اس کے جو آنسو ہیں نا، وہ آنسو خون کے آنسو تھے، طرف سے تڑپ رہا تھا، شکرانے ادا کرا، اور تو پہلے کیوں نہیں ملیا میں نے، تو پہلے کیوں نہیں آ گیا میرے سامنے، تو نے مجھے یہ باتیں پہلے کیوں نہیں بتا دی؟ لہذا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جو ہی سنہری جادیاں کراس کی اور گنبد خضرا شریف کے سامنے قدمین شریف کی طرف پہنچا، چیخ ماری بے ہوش ہو گیا خوشی سے۔ جب ہوش آیا آج تک روتا ہے، اور جب بھی علماء آتا ہے آج تک روتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے آقا کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو کر نہیں آیا۔ اس طرح مکہ پاک کو بھی ہلکا مت لے، اللہ کا گھر ہے، وہ سامنے یہ جو کہتے ہیں شارع ابراہیم خلیل ہے، وہاں سے اندر جانے کے لیے جب حاجی صاحب جاتے ہیں وہاں ایک بندہ بیٹھا ہو کہتا ہے 10 سال سے آتا ہوں اندر نہیں جا سکتا، یہی بات 10 سال سے آتا ہوں اندر نہیں جانے کی اجازت نہیں مل رہی، کیا ہے؟ کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی پرابلم، اندر نہیں جا پاتا۔
حتیٰ کہ اس نے ویل چیئر والے کو کہا، اسے زیادہ ریال دیے، وہ اندر لے جانے کے، جو ہی اندر چلا گیا وہ ویل چیئر کے ذریعے، جو ہی مطاف میں قدم رکھنے لگا اس کے دماغ کی شریان پھٹ گئی. اوہو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں وہ بعد میں زندہ رہا نہ رہا نہیں پتا، پر جو اس کا حال ہے وہ یہ تھا کہ مطاف میں جانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اس لیے جب بھی جائیں پروٹوکول مت مانگیں، آپ جو بھی ہیں اپنے گھر میں رہیں، اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ ایک گنہگار خطاکار عاجز امتی ہیں، بس یہ رہ کر ہمیشہ زندگی گزاریں، آپ کی حاضری قبول ہوگی. آخری وقت جب ہو تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اجازت لیں، جائیں روئیں جیسے روتے ہیں، ہاں آنسو بہائیں، دکھاوے کے لیے باتیں وہ بھی قبول ہیں. لہذا روئیں اور عرض کریں آقا مجھے دوبارہ بھی حاضری کا اذن عطا کیجیے گا، میری ساری دعائیں آپ کا صدقہ قبول ہو جائیں، میری شفاعت فرمائیے گا، اور قیامت کے دن حوض کوثر سے جام کوثر پلائیے. ڈائریکٹ مانگو اللہ کے نبی سے، ڈائریکٹ مانگو، کوئی شرک ورک نہیں، اور جو اسے شرک ورک بولے لعنت بھیج کر اس کی بات کو اگنور کر دو. یا آقا مجھے میری شفاعت کیجیے گا، آقا مجھے اپنا قرب دیجیے گا، آقا میری نسلوں کو اپنی غلامی میں قبول کیجیے گا، آقا میرے ملک پاکستان کو قیامت تک کے لیے سلام کا قلعہ رکھیے گا، آقا شفقت فرمائیے گا. مطلب جو مانگ سکتے ہیں مانگے، اللہ کے نبی کے زلفوں کی قسم سب کچھ ملتا بھی ہے اور قبول بھی ہوتا ہے. لہذا عجز و نیاز کے ساتھ حاضری دے کے بار بار تڑپ دکھائیں. جس طرح آپ ایک باپ اپنے بیٹے کو، چھوٹا بیٹا ہے اور توتلی زبان ہے، وہ کہتا ہے بابا گھر سے نکلنے لگتا ہے تو بیٹا کہتا ہے بابا دل نہیں کرتا باہر جانے کا، واپس لوٹ آتا ہے، پھر سینے سے لگاتا ہے، ادھر سے پیار، پھر چھوڑ. وہ بیٹا کہتا بابا بیٹے کا دل نہیں کر رہا کہ بچھڑے اپنے بیٹے سے، کیونکہ آفس بھی جانا ضروری ہے، کام کے لیے بھی جانا ضروری ہے، پر بار بار لوٹتا ہے باپ کے نہیں اپنے چھوٹے بچوں کی، نانا دادا نواسیوں کو لپٹنے کے لیے ان کا پیار جو ہے نا اس کی بے قراری کو سامنے رکھتے ہوئے لپٹتا ہے. تو اس سے بھی کہیں زیادہ فیلنگز لے کر اللہ کے گھر میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے در پر آخری حاضری دیں، اور آپ کا آخری حاضری دینا آپ کو عرش مولا کی بلندیوں پر لے کے چلے جائے، اور پھر عجز و نیاز کے ساتھ واپس آ جائیں. اور پھر مان نہ کریں کہ میں بخشا گیا ہوں اب میں جو مرضی کر لوں، نہیں، تو بخشا گیا ہے تو تیری سعادت ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ چھپاتا ہے. ہاں ہلکے لوگ چیزیں ظاہر کرتے پھرتے ہیں، ہلکے لوگ. آپ کا شمار صرف وسیع و ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے، ہلکے لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین اپنے اور اپنے گھر اپنے محبوب علیہ السلام کے در کی ہمیں بار بار حاضری نصیب فرمائے. ہمارے مسجد کے بہت پیاری بڑی نامور بڑی عزت والی شخصیت جناب چودھری افتخار صاحب مرحوم، ان کا انتقال ہوا. بہت زیادہ افسوس ہے، بہت زیادہ افسوس ہے. وہ شخصیت تھے کہ جن کی وجہ سے یہاں مجھے بھی، قاری صاحب کو بھی، مؤذن صاحب کو بھی، باقی ساری شخصیات ہیں سب ہمارے لیے قابل عزت ہے، مگر جو جس بندے کی جو خدمات ہوں وہ بھی بتانی چاہیے. تو ہمیں کبھی کوئی فکر نہیں ہوئی. جو قادری صاحب جو دل کرتا ہے بولیں، جو دل کرتا ہے تقریر کریں، اپنے یعنی جو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کے خلاف جا رہا ہے بس آپ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. کبھی فکر نہیں ہوا تھا. جبکہ ممبروں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ انتظامیہ میں کہتے ہیں ہماری مرضی کے خلاف ایک جملہ بھی بولا تو تمہاری چھٹی. انہوں نے مجھے یہ کہا ہوا تھا، چیلنج دے کے کہا ہوا تھا آپ جو مرضی بولیں وہ بات حق ہونی چاہیے. آپ کہیں گے تمہاری چھٹی تو چودھری افتخار کی چھٹی ہو جائے گی، آپ کی نہیں ہوگی. کیوں؟ بس آپ کی زبان سے کلمہ حق نکلنا چاہیے. لہذا ان کا جانا بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہے. اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرمائے، درجات بلند کرے. میں نے ان کی بیمار تھے تو طواف کعبہ کے درمیان دوران بھی حاجی صاحب کے چودھری صاحب کے لیے دعائیں کی، غلاف کعبہ پکڑ کر بھی. انہیں نہیں پتا، نہ بتایا میں نے، مگر اس لیے کہ ریاکاری نہ ہو جائے. اب بتا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو بھی ان کے لیے بلندی درجات کا سبب بنا دے. غلاف کعبہ پکڑ کر ان کے لیے دعائیں کی، ان کی نسلوں کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دعائیں کی. اور یہاں کی مسجد کے ہمارے قدیر بھائی ہیں، حاجی صاحب ہیں، اور سارے احباب نظر میں میرے قریب ہیں، سارے قریب ہوتے ہیں جو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سب کو آقا علیہ السلام کی نکاح خاص میں رہنے کے لیے دعا کی، بار بار حاضریوں اور ہر دعا کے قبول ہونے کے لیے دعا کی. یہاں تک میں نے دعائیں کی یا رب العالمین میں گناہگار بندہ ہوں، میں بشر ہوں، مجھ سے خطائیں ہو جائیں تو معاف کر دینا، پر میرے پیچھے جو بھی بندہ نماز پڑھے اسے حضوری والی نماز نصیب کرنا. میرے دعا میں جو بھی بندہ شامل ہو، میں کچھ نہیں ہوں پر میری نسبت علماء کے ساتھ ہے،
میری نسبت روحانی صوفیات کے ساتھ ہے، میری نسبت دین کے نوکروں کے ساتھ ہے۔ ربا تیرے جو دنیا داری کے کسی بڑے شعبے کے نوکر ہوں ان کو بڑا مان ہوتا ہے، ہم تو پھر تیرے نبی کے دین کے نوکر ہیں۔ تو یا اللہ یہ مان رکھتے ہوئے ہر ایک کی ہر مشکل ٹالنا، ہر ایک کی ہر دعا قبول کرنا، تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کی بخشش فرمائے، درجات بلند کرے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔